بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو آن لائن کلاسز اقرا وفاق بوائز سیکنڈری اسکول. آج ہم کلاس 10 میں آپ کے سامنے سیکنڈ لیکچر کے ساتھ موجود ہیں. آج ہمارا ٹاپک ہے کنٹریبیوشن آف مسلم سائنٹسٹ. ویسے تو بہت سارے سائنسدانوں نے اپنے کارہائی نمایاں انجام دیے ہیں اور سائنس ہمارے سامنے جس شکل میں بھی موجود ہے اس میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اور یہ تمام کتابوں میں ہمیں مل جاتی ہیں تمام باتیں. آئیے ہم اپنے اس لیکچر کی ابتدا کرتے ہیں. ہمارے جو پہلے سائنسدان ہیں جن کو ہم اس وقت تذکرہ کریں گے، جن کے بارے میں جانیں گے، ابو علی حسن ابن الہیثم. ابن الہیثم ان کا معروف نام ہے جبکہ پورا نام ان کا ابو علی حسن ابن الہیثم ہے. کتاب المناظر ان کی ایک بہت معروف کتاب ہے اور انہوں نے جو کارنامے انجام دیے ہیں وہ مختلف شعبہ جات میں، فزکس میں، میتھمیٹکس میں، انجینئرنگ میں، ایسٹرونومی میں اور میڈیسن میں انہوں نے خوب کارنامے انجام دیے. ان کی پیدائش سن 965 عیسوی میں ہوئی. انتقال ان کا ہوا 1039 عیسوی میں. 965 میں یہ پیدا ہوئے اور 1039 میں ان کا انتقال ہوا. تقریباً 74 سال 74 ایئرس کی ان کی لائف رہی، ان کی زندگی 74 سال رہی. ان کے بڑے کارناموں میں ایک کارنامہ تو یہ ہے کہ ان کے زمانے تک یہ بات بہت معروف تھی. اس وقت کے جو سائنسدان تھے یا اس وقت کے جو مفکر تھے وہ اس بات پہ یعنی اپنے آپ کو پیش کرتے تھے یا یوں سمجھ لیجیے کہ یہ نظریہ انہی کی طرف سے آیا تھا کہ لائٹ پہلے آنکھوں میں آتی ہے، پھر آنکھوں سے لائٹ ریفلیکٹ بیک ہو کے آبجیکٹ تک آتی ہے. یہ بات ہے آج سے 1000 سال پہلے کی. انہوں نے اس بات کو رد کیا، ابن الہیثم نے اس بات کو رد کیا اور اس کے بدلے میں یہ نظریہ پیش کیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. لائٹ پہلے آبجیکٹ تک آتی ہے، اس کے بعد وہاں سے ٹکرا کے آنکھ تک پہنچتی ہے. یہ نظریہ آج بھی قائم ہے اور بالکل درست ہے. انہوں نے اپنے دور میں پانی کے یعنی گول پیندے والے برتن میں پانی رکھ کے ایک عدسے کا کانسیپٹ دیا اور اس عدسے کے کانسیپٹ سے مائکروسکوپ کا جو لینس ہوتا ہے اس کا کانسیپٹ ڈیولپ ہوا. اور اس کو تقویت کب ملی؟ یہ نظریہ تو انہوں نے اپنے دور میں اس کا نظریہ پیش کیا، لیکن اس کو تقویت کب ملی، اس پہ کام کب ہوا؟ 300 سال کے بعد، تقریباً 1300 عیسوی میں. تو ہوتا ایسا ہی ہے کہ ایک نظریہ پیش کیا جاتا ہے لیکن اس پر کام ہوتا ہے، امپروومنٹس ہوتی ہیں اور پھر کہیں جا کے وہ آگے امپرووڈ فارم میں سب کے سامنے آتا ہے. انہوں نے ایک کارنامہ یہ بھی انجام دیا کہ ہم جانتے ہیں کہ پوری کی پوری دنیا، گلوب جو ہے اس کے اوپر ہوا کا ایک بلینکٹ ہے. ہم 10,000 کلومیٹرز پر چلے جائیں یا 5,000 کلومیٹرز پر چلے جائیں تب بھی ہمیں ہوا کا ایک دباؤ ملتا ہے، ایک ہوا کا بلینکٹ ملتا ہے. پھر آگے جا کے وہ خلا میں کنورٹ ہو جاتا ہے، یعنی خلا آ جاتا ہے، پھر تو وہ ہوا کا بلینکٹ ختم ہو جاتا ہے. انہوں نے اس وقت اپنی کیلکولیشن، آج سے 1000 سال پہلے اپنی کیلکولیشن کے تحت یہ بتایا کہ یہ بلینکٹ کی جو ہائٹ ہے یعنی دنیا کی زمین کی سطح سے لے کے 58.5 مائل تک یہ ہوا کا بلینکٹ پایا جاتا ہے، جو کہ آج کے دور کے حساب سے یا کیلکولیشن کے حساب سے تقریباً درست ہے. انہوں نے کارنامے انجام دیے لائٹ کے حوالے سے اور بہت سارے آپٹکس کے جو فینومینا ہوتے ہیں جیسے لیونر ایکلپس ہے یا سولر ایکلپس ہے، اس کے کانسیپٹس بھی انہوں نے دیے. اور یہ سارے کے سارے کانسیپٹس
کہاں پہ موجود تھے، یعنی کس طرح سے انہوں نے دیے، باقاعدہ کیلکولیشن کر کے اس کی جو ریسرچ تھی لیونر ایکلپس کے حوالے سے اور سولر ایکلپس کے حوالے سے، وہ انہوں نے ڈیفائن کی. تو ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہمارے پاس موجود ہے. دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آتے ہیں یعقوب ابن اسحاق الکندی، جو کہ معروف ہیں یعقوب الکندی کے نام سے. یہ بہت پائے کے سائنسدان اور سائنس کے حوالے سے ان کی بہت ساری تصانیف، کم از کم بھی ان کی 241 یا 250 کے قریب کتب ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں. مختلف صحیفے لکھے، مختلف کتابچے لکھے، مختلف کتابیں لکھی. تقریباً 241 کتابوں کا تذکرہ کتابوں میں ہمیں ملتا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں، یعقوب الکندی، ان کے جو کارنامے ہیں وہ میوزک کے حوالے سے، میوزک ایز این انٹرٹینمنٹ نہیں بلکہ اس کی سائنٹیفک ریسرچ، میوزک کی جو سائنٹیفک ریسرچ تھی اس پر انہوں نے ورک کیا. وہ کیسے؟ انہوں نے اس کے نوٹس کو ڈیفائن کیا کہ کون سی نوٹ میں کون سی ٹون یا کون سی ٹیون نکلتی ہے. ایسے بہت سارے کارنامے انہوں نے نوٹس کے حوالے سے، میوزیکل نوٹس کے حوالے سے انجام دیے. پھر ان کا ایک کارنامہ جو ہے وہ اس میں بھی ہے، میٹرولوجی کے سبجیکٹ میں. میٹرولوجی کہتے ہیں ایٹماسفیئر کے حوالے سے جو اس کا اسٹرکچر ہے، اس کی ڈیفینیشن ہے اور اس کے جو ایکٹیویٹیز ہیں. ان کا کارنامہ جو ہے وہ آپٹکس میں بھی ہے، ان کا کارنامہ میڈیسن میں بھی ہے. تو یہ سارے کے سارے کام انہوں نے کیے، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو کارنامے انجام دیے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کی 241 کتابیں جو ہمیں کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، اس میں سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تقریباً 22 کتابیں انہوں نے فلسفی پر لکھی ہیں، 19 کتابیں انہوں نے ایسٹرونومی پر لکھی ہیں، 16 کتابیں علم نجوم پر لکھی ہیں، اور اسی طرح 7 کتابیں موسیقی یعنی میوزک کے اوپر ہیں ان کی. 11 کتابیں ان کی میتھمیٹکس پر مل جاتی ہیں، 22 کتابیں ان کی نمبر تھیوری پر ملتی ہیں. اسی طریقے سے ان کی جو ہے وہ میڈیسن پر 22 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، اور یہی نہیں 12 کتابیں انہوں نے پولیٹکس پر بھی لکھی ہیں، سیاسیات پر. 23 کتابیں فزکس پر ان کی مل جاتی ہیں، 9 کتابیں منطق پہ بھی ملتی ہیں، اور باقی تو بے شمار ان کے ٹاپکس جن پر انہوں نے ریسرچ کی اور اس پر انہوں نے کام کیا، کتابوں کو شائع کیا انہوں نے، یعنی کتابیں لکھی. ان کی اپنے دور کی کتاب تھی علم البصر، بہت معروف کتاب تھی علم البصر، جو پوری کی پوری آپٹکس پر تھی. ان کو عبرانی، یونانی اور عربی زبان پر عبور حاصل تھا. انہوں نے فارسی، یونانی اور ہندوستانی علم جو ہے وہ حاصل کیا. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ گولڈ اور سلور صرف اور صرف مائنز سے نکلتے ہیں، کسی بھی طریقے سے ان کو بنایا نہیں جا سکتا. ان کی پیدائش 1873 میں ہوئی، ان کی وفات 1873 میں 873 عیسوی میں ہوئی، معاف کیجیے گا، ان کی وفات سن 873 عیسوی میں ہوئی. اور اس طرح سے انہوں نے اپنا جو وقت گزارا، ان کی پیدائش کا سال ہمیں نہیں ملتا، انہوں نے جو وقت گزارا وہ انتہائی کارآمد اور انفارمیٹیو اور دنیا کے لیے، رہتی دنیا کے لیے ایک بہترین یعنی انہوں نے ذخیرہ ہمارے لیے مختص کیا اور ہمیں دیا. ہماری یہ ویڈیو جو ہے یہ کنٹینیو ہے، اور اس کے بعد والی جو ویڈیو ہے اسی کو ہم اس کے اگلے یعنی جو ٹاپک ہیں ہمارے، جو ایک سائنسدان رہ رہے ہیں البیرونی اور پاکستانی سائنٹسٹ بھی ہیں، ان کو ہم کنٹینیو کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.